مہمان نوازی۔ انصار اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے بامروت، خوش خلق، وسیع ظرف، نیک اور مہمان نواز تھے۔ اسلام نے ان خوبیوں کو اور جلا دے دی۔ قبول حق کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھے۔ حق کی صدا کان میں پہنچتے ہی دل میں گھر کر گئی۔ اسلام کی دعوت کو مکہ والوں کی طرح انہوں نے ٹھکرایا نہیں، بہت جلد قبول کر لیا، جیسے کہ روح حق کے وہ پہلے سے منتظر تھے۔ عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کے بعد ہی سے اوس و خزرج میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہو چکا تھا، اور اب پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد تو یہود کے سوا تمام مدینہ ایمان کی سعادت سے مشرف ہو گیا۔ انصار صحیح معنوں میں اسلام کے، مسلمانوں کے اور مددگار ثابت ہوئے۔ خدمت اسلام کے لیے انہوں نے جان اور مال پیش کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ مکہ کا مظلوم اسلام مدینے میں آ کر فاتح و منصور ہو گیا۔ بے کسی اور قسم پرسی کا دور گزر چکا تھا، اب فتح و نصرت اور چھا جانے اور غلبہ پا لینے کا زمانہ شروع ہو رہا تھا۔ مہاجرین جب مدینے میں آئے تو وہ ہر طرح سے نادار اور بے سر و سامان تھے۔ پریشاں روزگاری ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ اسلام لانے کے بعد انہیں کسی قسم کی راحت ہی نہیں ملی۔ اہل مکہ کی دل آزاریوں نے ان سے زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ اپنے پرائے سب ان کے دشمن اور لہو کے پیاسے تھے۔ مکہ والوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک طرح سے بائیکاٹ سا کر رکھا تھا۔ دنیاوی منفعت کی راہیں ان پر قریب قریب بند تھی۔ مکہ سے وہ خالی ہاتھ آئے، کسی جسم پر تو کپڑے بھی ثابت نہ تھے۔ پردیس میں تہی دسی اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر انصار کے حسن سلوک نے مہاجرین کو غربت میں پریشان نہ ہونے دیا۔ جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا اپنے پردیسی بھائیوں کی دل دہی اور غم گساری میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کے باقی رکھنے کے لیے ذرائع پیدا فرما دیے ہیں، اور ان ذریعوں، وسیلوں اور واسطوں کو استعمال کیے بغیر متمدن انسانوں کا کام نہیں چل سکتا۔ انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد اور غمخواری کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آدمی اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی حد تک دوسرے لوگوں سے تعلقات باقی رکھنا پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ رہبانیت بھی دنیاوی روابط سے بالکل الگ نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ فطرت شناس اور حقیقت آگاہ تھے۔ مہاجرین کی بے سر و سامانی اور پریشاں حالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ ان کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی غمخواری سے گرانی محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے ان کے دل کھول دیے ہیں۔ مکہ والوں کی طرح ان کے سینوں میں تنگی اور دلوں میں بنچاوٹ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کرا دی۔ انصار خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت بھرے لہجے میں ان سے فرمایا، مہاجرین کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے، یہ تمہارے بھائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے 2 اور انصار میں سے 2 آدمیوں کو بلا کر فرماتے، یہ اور تم بھائی بھائی ہے۔ اس طرح انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ انصار نے مہاجرین سے سچ مچ سگے بھائیوں جیسا سلوک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے آقا و مولا کے ارشاد کی انہوں نے زبان عمل سے تائید کی۔ انصاری اپنے ساتھ مہاجرین کو لے جاتے اور اپنے گھروں کی ایک ایک چیز بتا کر کہتے کہ اس مال میں آدھا آدھی بانٹ کر رکھ دے۔ یہاں تک کہ بعض انصار تو اس پر تیار ہو گئے کہ 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دے۔ انسانیت کی تاریخ اس ہمدردی، غم گساری، وسعت ظرف اور مہمان نوازی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس دنیا میں لوگ صدا سے غرض کے بندے اور مصلحت کے پجاری ہوتے آئے ہیں۔ بائی بائی کے ساتھ چال اور بناوٹ سے کام لیتا ہے۔
ہر شخص اپنی ذات کو دوسرے کے سود و ضیاع پر مقدم رکھتا بلکہ ترجیح دیتا ہے۔ ایثار میں بھی اہل دنیا کی کوئی غرض شریک ہوتی ہے، نام و نمود، شہرت، تحسین و ستائش، دوسروں کی زبان سے یہ سننے کی تمنا کہ بھائی فلاں شخص بڑا فیاض، کشادہ دست اور ایثار پسند ہے، ایک غیر آدمی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، یا پھر جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اس کے معاوضے اور بدل کی تمناؤں میں چھپی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم پر ایسا وقت آ پڑا تو یہ شخص ہمارے بھی کام آئے گا۔ لیکن انصار کا ایثار خلوص و صداقت کے سوا اور کسی جذبے اور تمنا سے آشنا ہی نہ تھا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل انہیں منظور تھی۔ جب مواخات قائم ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف جو انتہائی بے سر و سامان مہاجر تھے، سعد بن ربیع کے بھائی بنے۔ سعد نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو بیوی تمہیں پسند آئے اسے میں طلاق دیے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تشکر آمیز لہجے میں انکار کر دیا۔ پھر سعد انہیں اپنے گھر ساتھ لے گئے اور تمام چیزیں دکھا کر کہا کہ ان میں سے آدھی تم لے لو۔ عبد الرحمن نے فرمایا، بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک رہے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ سعد نے انہیں قینقاع کے بازار کا راستہ بتا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے پہلے پنیر مول لے کر بیچنا شروع کی، نفع ہونے لگا تو پس انداز سے دوسرا سامان خرید لیا۔ تجارت میں ترقی ہوتی گئی۔ وہ ایماندار تھے، محنتی تھے اور زبان کے سچے، جس سے جو بات کہہ دی اور سودا کر لیا اس سے نہ پھرتے، چاہے اس میں کتنا ہی ٹوٹا کیوں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں برکت دی، کام پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ باہر کے شہروں سے 700 اونٹوں پر ان کا سامان تجارت لد کر مدینہ منورہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انصار کو یہ بھی دکھا دیا کہ تم جو مہاجرین کی مدد کر رہے ہو اس پر مغرور نہ ہو جانا، یہ بھی ہمارا ہی کرم اور احسان ہے کہ اس سعادت اور نیکی کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمہاری مدد کسی کو حاصل نہ ہو اور وہ اپنی قوت بازو کی بدولت تم سے زیادہ دولت مند ہو جائے۔ انصار فطرتاً شریف اور نیک و سادہ واقعہ ہوئے تھے۔ انہوں نے مہاجرین پر نہ تو احسان جتایا اور نہ ان سے اپنی غمگساریوں کا بدلہ چاہا۔ ان کی ہمدردی اغراض سے بلند تھی، ان کی خدمات بے لوث اور بے میل تھی۔ اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں وہ اتنا سب کچھ کر رہے تھے، خدا نے ان نیکیوں کو قبول کر لیا۔ تاریخ میں وہ انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، اور زمین ہی نہیں آسمانوں میں بھی ان کے مناقب کے زمزمے آج تک گونج رہے ہیں۔